یہ لائیو اسٹریمنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں آج ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا اسٹیپ ان دا رانگ ڈائریکشن ہے. دیکھیے پورا پاکستان اردو بولتا ہے یا دوسرے لینگویجز بولتے ہیں. سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہے کہ لوگوں کو اردو میں ترجمانی کرا کے دے دے اور نشانات بھی اردو میں ہونے چاہیے. یہ جواد خواجہ صاحب سابق چیف جسٹس کی ججمنٹ ہے. تو ابھی اگر اندر پروسیڈنگ ساری انگلش میں تو اس کی لائیو اسٹریمنگ کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات ہے کہ لائیو اسٹریمنگ کر کے اتنا ریسورس آپ ضائع کریں گے تو ان کا خاطر خواہ پیدا تو ہے نہیں. عوام تو ٹرسٹ کر رہی ہے. سارا پاکستان تو جاہل نہیں ہے سر. پوری دنیا میں سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ. دیکھیں جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو وہ وہاں کورٹوں میں جو لگے سے نصب کیمرے اس کے مطابق ہے. امریکہ میں آج بھی لائیو اسٹریمنگ نہیں ہے. پورے یو ایس میں آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹس کے کورٹوں میں ہیں, فیڈرل کورٹس میں آج بھی کیمرے کی اجازت نہیں ہے. یو ایس سپریم کورٹ میں آج بھی کیمرے کی اجازت نہیں. اور یو ایس سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ اگر آدھا گھنٹہ کی آرگومنٹ سے آپ نے 30 سیکنڈز کی ساؤنڈ بائٹ نکالے اس کا عوام پہ غلط امپریشن. سر یہ آپ کا ذاتی موقف ہے یا تحریک انصاف؟ نہیں, میرا ذاتی موقف ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. لائیو اسٹریمنگ سے دیکھیں آپ جب لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں نا آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ ہوتا ہے کسی اور طرف, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب ایسے بھی تو لوگوں کے پاس ادروائز جان ہے تو لائیو اسٹریمنگ کریں, ختم کریں, اوپنلی بحث کریں. ایکٹیویزم کی ایک یہ میں کہتا ہوں یہ پہلا قدم ہے جوڈیشل ایکٹیویزم, لیکن اینی وے چیف جسٹس ہے وہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے دیکھیں آپ اگر 10 منٹ کی ہیئرنگ کریں گے تو وہ کلا جس طریقے سے ارگو کریں گے وہ اگر لائیو اسٹریمنگ کروائیں گے تو اس سے تھوڑا فرق پڑے گا. اور اگر آگے جھگڑے وگڑے ہو جاتے ہیں اس سے بھی فرق پڑے گا. ججز اور وکیلوں کے آج دونوں وکیل بڑے دباؤ میں تھے. کیا دوسری سائڈ پہ 15 رکنی بینچ ہے سر, اس وجہ سے کچھ زیادہ دباؤ نہیں. 15 رکنی بینچوں یا 4 بینچوں وکلا ہم سارے پیش ہوتے اپنے آرگومنٹس کرتے. دیکھو نا ہم دونوں طرف ہو, چاہے ہم ایک طرف سے وکیل ہو یا دوسری طرف سے وکیل ہو, ہمارا مقصد ہوتا ہے کورٹ کو اسسٹ کرنا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو عدالت نے دینا ہے, تو عدالت نے جو فیصلہ دینا ہے وہی پریویل کرے گا. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں جو قاضی عیسیٰ صاحب جو ہے ابھی 15 رکنی بینچ جو سماعت کر رہے ہیں اور وکیلوں کو بھی بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں, سر کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے یہ قانون بننے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا اندازہ ہے؟ دیکھو پریکٹس اینڈ پروسیجر جس وقت قانون ابھی نہیں بنا تھا اور بل کی صورت میں تھا تو بل اور ایکٹ بننے جا رہا تھا, اس وقت سے سپریم کورٹ نے اس پہ عمل درآمد روک رکھا ہے. اور یہ ججمنٹ جب آئی تھی سپریم کورٹ نے اس کے ایڈمیٹنگ نوٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا پرائما فیشی, اس لیے اسٹے دے دیا تھا. اب سپریم کورٹ نے اس پہ فل کورٹ بنایا ہے. یہ ایک اچھا اقدام ہے فل کورٹ کا بننا, کیونکہ بڑے عرصہ سے ایک ڈیمانڈ چلا آ رہا تھا کہ ہونا چاہیے. اور سیکنڈ یہ کہ جو ڈیسیجن پہلے آئے تھے اس میں تھوڑی سی لوگوں نے دیکھ لیا کہ ججز میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا تھا, تو ایک مرتبہ فل کورٹ اس امپورٹنٹ میٹر پہ بیٹھ جائے تاکہ ونس اینڈ فار آل فیصلہ ہو جائے کہ بینچز کون بنائے گا, کیا کیسز کا 14 ڈیز میں ہیئرنگ کا کیا ہوگا, اور جو رائٹ پرووائڈ کر دیا تھا اپیل کا آرٹیکل 184 میں. لیکن دیکھو اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے, اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس قانون میں کوئی اچھے پوائنٹ نہیں ہے, بہت اچھے پوائنٹس ہیں. یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک رائٹ آف اپیل ہو اگر کوئی آپ کے خلاف ایڈورس آرڈر آ جائے, اور یہ بھی اچھی بات ہے آپ کا کیس ود ان 14 ڈیز لگ جائے. لیکن اس قانون کا سکم یہ تھا کہ کیا یہ پارلیمان ایک قانون سازی کے ذریعے کر سکتی ہے, یا سپریم کورٹ کی پاور اگر آپ ایکسپینڈ کر لیں اور سپریم کورٹ کے بینچز کے تک آپ رول بنانا چاہیں, اور وہ کیا قانون سازی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایک اچھا قانون ہے تو اس کو جانے دیں, کل شاید وہ برا بھی لا لے کے آنا چاہیں تو پھر اس وقت کیا کہیں گے. آپ کو یاد ہوگا آج کل جو اسرائیل میں سب سے زیادہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ نتنیاہو جو لے کے آ رہا ہے تو وہ مینلی اپنے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے چینجز لے کے آئیں جوڈیشری میں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر آئین کی ترمیم کے بغیر آپ چینج نہیں لے کے آ سکتے, جو یہاں میرا خیال ہے سپریم کورٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہولڈ کرے گی کہ اس لا کو اگر آپ نے لے کے آنا تھا تو یہ صرف آپ ترمیم کر سکتے تھے, آپ قانون سازی کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو بیسک ایشو یہی ہے. سر قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے, اور کیا سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ خود سے ری رائٹ کرنے لگ جائے, اور اس طرح کے پارلیمان اگر کسی اور تناظر میں بھی قانون سازیاں کرتا ہے تو وہ بھی تو پھر نیکسٹ ٹائم نہیں. دیکھو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, قانون سازی کرنا استحقاق ہے پارلیمان کا, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, بالکل پارلیمان کرتی ہے. لیکن اس پہ قدغن یہ ہے کہ آپ جو قانون سازی کریں وہ آئین کے مطابق ہو. فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے. آپ جو بیسک سٹرکچر سپریم کورٹ کا کہا جاتا ہے, لیٹس سپوز کل پارلیمان بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ فیڈریشن سسٹم نہیں ہوگا, کل پارلیمان بیٹھ کر کے کہے کہ نہیں اسلامک نہیں ہوگا, سیکولر ہوگا, تو ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی.
اور ایسی بھی نہیں ہو سکتی وہ آئین سے متصادم ہو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ قانون سازی نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا منصب ہی یہی ہے کہ اگر قانون سازی پارلیمان نے کی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں. یہی ریزن ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیک اینڈ بیلنسز ہے. پارلیمان قانون سازی کرے, سپریم کورٹ اس کو دیکھیں کہ کیا وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر یہ لا صرف آئین میں ترمیم کے ذریعے لیا جا سکتا تھا, مجھے امید ہے سپریم کورٹ کہے گی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تھا, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. سپریم کورٹ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے کبھی اپنے کے لیے عزوم نہیں کرتی کہ یہ قانون سازی ہم نے کرنی تھی. یہ پھر بھی کہے گی پارلیمان کو کہ آپ کرے, بر اس طریقے سے قانون اچھا سازی سر, آپ کریں. کی جماعت تحریک انصاف نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش کی لیکن ناکام رہی. اب چیف جسٹس سے کیا امیدیں ہیں, آپ کو ریلیف ملے گی, عمران خان کو باہر نکالیں گے؟ دیکھو وہ پی ٹی آئی کی منظم سازش نہیں تھی اور عمران خان صاحب نے اس پہ ساری بھی کر دیا تھا. اس وقت جو رپورٹ اس کے سامنے آئی تھی تو دیکھو نا انفارچونیٹلی, لیکن جو ہوا سو ہوا ہے. جہاں تک قاضی فائز صاحب کا تعلق ہے, ہمیں فل امید ہے قاضی فائز صاحب. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس کو, وہ ایک اپ رائٹ انسان ہے. میں اس کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں جب وہ چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے, اور میری ایک رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی جس میں ان کے سامنے پیش ہوا تھا. اپ رائٹ آدمی ہے. ہمارا اگر قانون کے مطابق رائٹ بنتا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ اور قاضی فائز صاحب ہمیں وہ رائٹ دے گی ضرور. امیدیں لگائی ہے آپ کو, وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھو پی ٹی ایم تو فورم شاپنگ کرتی رہی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی. پہلے بھی یہ کہتی رہی ہے کہ جی آپ فل کورٹ بنائیں, بس 2 جج بیچ میں نہ بیٹھے. پی ٹی ایم کا اپنا ہے, پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر قاضی فائز صاحب کے بعد عدلیہ میں ایک نئی چینج ہم آگے دیکھ رہے ہیں. سو لیٹس ناٹ ڈسکس پالیٹکس. امید کرتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب ہر قسم کی جو امپریشن ہے وہ ایکسپیل کریں گے, رول آف لا کے لیے کوشش کریں گے. اچھا سر, فل کورٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 57,000 کیسز ہیں پینڈنگ ہے. اگر اسی طرح چلتے رہے تو یہ تو 3 ماہ کے اندر مزید 57,000 ہو جائیں گے پینڈنگ. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھو سپریم کورٹ کے اگر فل کورٹ بیٹھے تو فل کورٹ 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ان کو اپنا ٹائم فریم جو ہے وہ پہلے ڈٹرمنٹ کرنی چاہیے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. وکیلوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بریفس ہمارے سامنے فائل کر دے اور ہم آپ کو ½ این آور سنیں گے. سپریم کورٹ کو بھی وہی روش اپنانے چاہیے. اگر آپ سارے کورٹوں کو سنیں اور ہفتوں اس طرح سن لیں کیسز تو اس سے باقی لوگوں کے رائٹس جو ہے وہ متاثر ہوں گے. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ